اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا سزاوار ہیں اس خدائے لم یزل لا یزال کے لیے جسے زیب دیتا ہے۔ محمد وآل محمد کا خالق ہونا، درود و سلام اللہ کے ان بندوں پر کہ جنہیں اپنی مشیت سے ظاہر کرنے کے بعد وہ ذات احدیت بھی شریک درود نظر آتی ہے۔ تمام مسلمانان عالم اسلام کو السلام علیکم۔ مومنین اور مومنات کی عالی مدد، ماہ رمضان کی تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں آپ تمام احباب کو حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین کرام قدر، آج مجھ سے حکم نامہ ملا کہ حضرت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ لب کشائی کی جسارت کروں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میرے دن رات کیا، میری بساط کیا، میرا علم کیا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں جو زوجیت رسول میں آنے کے بعد یا کلمہ پڑھنے کے بعد بافضیلت نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے اتنی بافضیلت اور باکمال ہیں کہ ان کی عزت و تکریم کے قصیدے مکے میں پڑھے جاتے تھے۔ یتیموں کی پرورش کیا کرتی تھی، بے سہاروں کا سہارا تھی، مال و اسباب دیا کرتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، جن لوگوں کو کپڑے میسر نہیں انہیں کپڑے دیتی تھی، جنہیں خوراک میسر نہیں انہیں خوراک دیتی تھی۔ یہ بی بی اسلام میں آنے کے بعد بافضیلت نہیں ہوئی۔ اسلام میں آنے کے بعد زوجہ رسول بننا بہت بڑی شرف کی بات ہے، لیکن اسلام سے پہلے اس بی بی کا لقب سیدۃ النساء قریش تھا۔ دعوت اسلام سے پہلے اس بی بی کو قریش کی عورتوں کی سردار کہا جاتا تھا۔ دعوت اسلام سے پہلے اس بی بی کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ عرب کی اتنی رئیس خاتون تھیں جو ملکۃ العرب کہلائیں۔ اور ان بی بی کی حقیقت لفظوں میں کیا بیان کروں کہ سارا اسلام، بڑی توجہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا اور وہ بافضیلت ہوا۔ اس نے اسلام میں قدم رکھنے کے بعد فضیلتیں حاصل کی، اسلام کے ٹکڑوں پر پلا، رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، علی کے ذوالفقار کے صدقے میں مال غنیمت بٹا۔ علی کے ذوالفقار کے صدقے میں بٹنے والے مال غنیمت کی وجہ سے بڑے بڑے فقیروں کی اولادیں بہت بڑی بڑی محلات کی مالک بن گئیں۔ لیکن یہ وہ واحد بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے کچھ لیا نہیں ہے بلکہ اسلام کو دیا ہی دیا ہے۔ اس بی بی کے ٹکڑوں پر اسلام پروان چڑھا ہے، اس بی بی کے وظیفوں پر مسلمان پروان چڑھے، اس بی بی کی دولت کے صدقے سے مسلمان اور اسلام پروان چڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، میرے حبیب ہم نے تمہیں محتاج پایا، کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت تھی کہ جس کی دولت کی وجہ سے رسول اللہ غنی قرار پائے۔ یہ رسول اللہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے غنی قرار پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت میں کیا بیان کروں کہ ایک طرف سیدۃ النساء قریش ہیں، دوسری طرف اگر آپ کا داماد دیکھیں تو علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کی بیٹی دیکھیں تو سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کے نواسے دیکھیں تو حسن اور حسین ہے، آپ کے پہلے شریک حیات کو اگر دیکھیں، آپ کے شوہر نامدار کو اگر دیکھیں تو سرتاج انبیاء رحمت للعالمین ہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت جناب خدیجہ الکبریٰ کی کیا ہوگی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ واحد وہ بی بی ہیں، ام المومنین بی بی، ام المومنین ہی نہیں کہتا میں تو، ام المعصومین بی بی ہیں کہ جس بی بی کی چوکھٹ پر رسول خدا صحرا باندھ کر آئے ہیں، جس بی بی کے گھر میں رسول اللہ کا عقد ہوا ہے، اور اس بی بی کا رسول اللہ کا عقد پڑھایا کس نے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عقد پڑھایا ہے۔ اور اس بی بی کو جو ملکۃ العرب ہے اسے منہ مانگا حق مہر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے مال سے عطا کیا ہے۔ اس بی بی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا واحد بی بی ہے کہ جس کا عقد باقاعدہ ہوا ہے، محفل بارات بھی ہوئی ہے، محفل ولیمہ بھی ہوا ہے، کھانے بھی تقسیم ہوئے ہیں، غریبوں اور مسکینوں میں پوشاکیں اور لباس اور زر و جواہر بھی تقسیم ہوئے ہیں۔ بس اس بی بی کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے تو بہت ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلوں کہ آغاز
اسلام سے قبل، بلکہ اسلام سے قبل اس بی بی کا یہ عالم تھا کہ اس بی بی کی سواریاں جب مال تجارت کے لیے گھر سے نکلتی تھیں تو اونٹوں کی قطاریں 80 قطار اونٹ کی ہوتی تھی جو زر و جواہر اور مال و تجارت سے لدے ہوئے ہوا کرتے تھے. تو جب مکے کی گلیوں سے آپ کا قافلہ کاروان گزر رہا ہوتا تھا تو مکے میں کچھ چور قسم کے لٹیرے، مکے کے چور اور لٹیرے مشہور تھے بدو، وہ آپ کا مال تجارت مکے کی گلیوں سے نکلتے ہوئے لوٹ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا خادم نے، غلام نے آ کے بیوی سے شکایت کی، دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ جب ہوا تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سر پر حجاب لیا اور کنیزوں کو جھرمٹ میں اس بیٹھک پر، اس بارگاہ پر، اس ڈیرے پر پہنچی جس ڈیرے پر عرب کے سرداروں کو فیصلے ہوا کرتے تھے، اور سب عرب کے سرداروں کے فیصلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سلام کیا. آپ نے سلام کو جواب دیا اور کہا، اے مومن قریش اور سردار قریش، آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ جب میں تجارت کرتی ہوں، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، خلید کی بیٹی ہوں، خاندانی طور پہ ہم لوگ تاجر ہیں. جب آپ کے مکے کی گلیوں سے میرا مال تجارت جا رہا ہوتا ہے تو مکے کے کچھ چور ڈفنگے لٹیرے میرا مال تجارت چرا لیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ ان کو تنبیہ کر دیں، ان کو پابند کر دیں کہ وہ میرا مال تجارت نہ چرائیں. جناب ابو طالب علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سنا، ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر کے مطمئن کرایا اور کہا، دیکھو آج کے بعد سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ. بی بی بے فکر ہو کے جانے لگی تو ان کے غلام نے انہیں کہا کہ حضرت ابو طالب سے کوئی سند لکھوا لیتی کہ کیسے نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، یہ کیا اسباب پیدا کریں گے. تو کہا، سن، سند لکھوانے کی ان سے ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ صادق القول ہے، یہ اپنے قول پہ مٹنے والا خانوادہ ہے. جو اپنے قول پہ مٹنے والا خانوادہ ہو، جو صادق الوعد اور صادق القول ہو، اسی خانوادے سے اگر یتیم عبداللہ پروان چڑھے، اسی آغوش میں پروان چڑھے، جبھی تو اس نے صادق اور امین کا لقب اعلان رسالت سے پہلے لیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پرورش کے نتیجے میں صادق اور امین کا لقب لیا. خیر میرا یہ موضوع سخن نہیں. تو کہا یہ وہ خانوادہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ عظمت تھی، یہ شان تھی اس خانوادے کی. جناب خدیجہ کبریٰ 30 برس تواریخ نے لکھا، تو اس نے آگے پیچھے کم و بیش کہ رسول اللہ سے عقد ہوا. رسول اللہ سے عقد ہونے کے بعد جب آپ رسول اللہ کے گھر میں تشریف لائی ہیں، بارگاہ رسالت میں تشریف لائی ہیں، تو آپ نے رسول اللہ کے گھر میں آ کے اس گھر کو آباد کیا، اس گھر میں رہی. تو عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آپ دیدہ ہو رہے تھے کہ جناب خدیجہ کبریٰ قریب آئیں اور آپ رسول اللہ کے آنسو پہنچے ہیں. واحد بی بی ہیں کہ جس نے رسول کے آنسو پہنچے ہیں، نہیں تو رسول اللہ نے بیویوں کے آنسو پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے غم گسار بن کے آئی ہوں، آپ کی مونس و ہمدم بن کے آئی ہوں، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئی ہوں. کہ خدیجہ مجھ سے مسلمانوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، غربت نہیں دیکھی جاتی، فاقے نہیں دیکھے جاتے. کہا بس رسول اللہ اتنی سی بات ہے. اپنے غلام کو حکم دیا کہ خزانوں کے منہ کھولو، اور یہ روز کا تواتر بنا کے خزانوں کا ڈھیر لا کے رسول اللہ کے سامنے قد کے برابر کھڑی کرتی ہیں اور کہتی ہیں، رسول اللہ آپ کا صدقہ ہے، امت میں بانٹتے جائیے. کئی دن تک رسول کا صدقہ، خدیجہ کی دولت مسلمانوں میں بٹتی رہی. جو فاقے میں تھے ان کے فاقے دور ہوئے، جن کے گھر نہیں تھے انہیں گھر ملے، جن کے مال نہیں تھا انہیں مال ملا، جن کے اسباب نہیں تھے انہیں اسباب ملے. سارا مکہ مخروص تھا جناب خدیجہ کبریٰ کا. میں نے پہلے بتایا کہ چھوٹے موٹے تاجر بھی آپ سے قرض لے کر تجارت کیا کرتے، سب مخروص تھے میری شہزادی کے. اب سارا اسلام پروان چڑھ رہا ہے جناب خدیجہ کبریٰ کی دولت پر. اسلام آہستہ 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 پروان چڑھا. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ کچھ عرب کے گستاخ لوگ دروازے پر آئے، رسول اللہ کے دروازے پر آ کر بے ادبی کر کے کہتے ہیں کہ بڑی اسلام کی باتیں کر رہا ہے، بڑی اللہ کی اور توحید کی باتیں کر رہا ہے، بڑا اسلام پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے، باہر نکل، ہم تجھے قتل کے ارادے سے آئے ہیں. رسول اللہ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں آئے کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کا جواب دیں. یا رسول اللہ فکر نہ کریں، میں ہوں نا. جناب خدیجہ کبریٰ دروازے کے قریب آئیں، چوکھٹ کے دوسری طرف کہا آواز پہچان کے، اے فلاں ابن فلاں، کیا تو میرا مخروض نہیں؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تیرا باپ میرا مخروض نہیں؟ اے فلاں، کیا تو میری لونڈی کا بیٹا نہیں ہے؟
کیا تیرا باپ میرا مقروض نہیں؟ کیا تیرا خاندان میرا مقروض؟ کیا تو میرا مقروض نہیں؟ جناب خدیجہ کی آواز سنی تو کانپنے لگے، یہاں سے اپنے غلاموں کا تلواریں سوت کے ان کی گردنوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان سے ابھی قرضہ وصول کرو۔ سب نے کہا بی بی ہمیں معاف کر دو، بی بی ہمیں معافی کا کوئی راستہ بتا دو کہ ہمیں ہاں کہاں معافی مل سکتی ہے، آتے جاؤ میرے محمد رسول اللہ قدم چومو، اسلام قبول کرو اور قرضے معاف کراتے چلے جاؤ۔ لوگ آتے رہے، قدم رسالت چومتے رہے، قرضے معاف کراتے رہے، کلمے پڑھتے رہے۔ سب نے کلمہ صدقے دل سے نہیں پڑھا، کچھ نے دولت کی لالچ میں پڑھا، کچھ نے قرضوں کے معاف ہونے کی صورت میں پڑھا، کچھ نے ایک کا دو ملنے کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ اب نہ کہنا کہ سارے مسلمان صدقے دل سے مسلمان ہوئے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ سے کم کم مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے تو قرآن نے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بس عزیزان محترم، میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب، جو تیری بس میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں وہ مومن نہیں، وہ منافق ہیں۔ خیر عزیزان محترم، اس بی بی کی صدقے میں اسلام پروان چڑھتا رہا، مسلمان پروان چڑھتا رہا۔ اس بی بی کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی۔ اپنے آخری ایام میں بی بی کہا کرتی تھی یا رسول اللہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، یا رسول اللہ میں نے اپنا سب کچھ آپ پر اور اسلام پر قربان کر دیا، یا رسول اللہ لیکن میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ بڑی فکر لاحق تھی جناب فاطمہ کی۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اپنی بیٹی کے لیے اتنی فکر مند رہا کرتی تھی کہ ہر وقت کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اور جب آخری وقت آیا ہے نا جناب خدیجہ الکبریٰ کو، جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب فاطمہ ہی سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ جا کے اپنے بابا رسول اللہ سے کہو کہ اپنی ابا مجھے دے دیں۔ تو رسول اللہ ایک مرتبہ گئے حجرے میں تشریف لائے، شہزادی کو بخار تھا، کہا میری ابا کیوں مانگتے؟ کہا یا رسول اللہ جانتی ہوں کہ اب زیادہ دیر رہ نہیں سکوں گی، کچھ گھنٹوں کی مہمان ہوں، یہ بخار میری جان لے کر چھوڑے گا، یا رسول اللہ چاہتی ہوں آپ کی ابا میرا کفن بنے۔ کیا فضیلت بیان ہو اس بی بی کی، جس بی بی کا کفن رسول اللہ کی ابا قرار پا رہا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں فلاں کا چندہ کام آیا، فلاں کے پیسے کام آئے، غلط۔ علامہ عرفان حضرت شہید اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کسی کے باپ کی دولت کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے فاطمۃ الزہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا، ابو طالب کی حمایت کا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔